ناظرین، جنات ہمارے درمیان رہنے والی ایک ایسی مخلوق ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں۔ جنات میں کئی عجیب و غریب قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے منتقل ہو جاتے ہیں اور فضاؤں کی بلندیوں میں بھی پرواز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر دوسرے انسانوں اور جانوروں کی شکل و صورت اختیار کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان میں کئی بڑی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں جن کو جان کر ایک مسلمان خود کو جنات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جنات نیک لوگوں پر کسی طرح بھی مسلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا زور صرف کمزور ایمان والوں پر ہی چلتا ہے۔ وہی لوگ جنات اور شیطان کی بات کو مانتے ہیں جو اعمال میں کمزور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جنات کی فضا کی بلندیوں میں اوپر جانے کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے جس سے آگے بڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ اس مقررہ حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ جنات آسمانوں میں پہنچ کر غیب کی باتوں کو جاننے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک حد مقرر کر رکھی ہے تاکہ وہ اس سے باز رہیں۔ ناظرین، اسی طرح جنات دیگر مخلوقات کی شکل و صورت اختیار کرنے کے باوجود بھی کسی انسان کے خواب میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے صرف مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے جیسی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی گھر یا جگہ کا دروازہ یا کوئی برتن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بند کر دیا جائے، شیطان اور جنات ان برتنوں یا مکان کو کھولنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات انبیاء کی طرح لوگوں کو معجزات بھی نہیں دکھا سکتے، کیونکہ معجزہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام پر انعام ہوتا ہے، اور معجزات کا تعلق صرف نبوت کے ساتھ ہے، لہٰذا معجزات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بالکل نہیں دیے۔ جنات ہر وقت انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کے حق میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے شر سے بچنے کے لیے دین اسلام نے ہمیں چند احتیاطی تدابیر بتائی ہیں جن کو اختیار کر کے ہم بڑی مصیبتوں سے بآسانی بچ سکتے ہیں۔ جنات سے دفاع کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور سنت رسول ہے۔ یہ دونوں چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہیں، لہٰذا ان میں جنات سے حفاظت کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اور قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ طاقتور اور حفاظتی عمل ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کئی بزرگوں کے واقعات سے بھی ہمیں اس آیت کے جنات سے حفاظت اور جنات کے شر سے بچنے کا ذریعہ بھی معلوم ہوتا ہے، جبکہ احادیث نبوی میں صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں کئی طرح کی مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ انہی تدابیر کو اختیار کر کے ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی ان آفات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔